حي على الصلاة. نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم آتِ نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. محترم حاضرین جمعہ، نوجوان بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ رب العالمین پوری کائنات کا خالق، مالک اور حاکم ہے. اسی اکیلے نے پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے، پیدا فرمایا ہے. اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے جن کو اللہ تعالی نے بنایا ہے، کچھ جاندار ہیں، کچھ بے جان ہیں. جانداروں میں سے کچھ پر اللہ رب العالمین نے کچھ بنیادی امتیازات سے سرفراز فرمایا ہے. ہم انسانوں کو تمام جانداروں پر کئی حیثیت سے اللہ رب العالمین نے فوقیت دیا ہے. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہم کو اور آپ کو اللہ نے دیا ہے، انسانوں کو دیا ہے. عجیب و غریب قسم کے ٹیکنالوجی اور نئی نئی ایجادات اور عقلوں اور دماغوں کو حیران کر دینے والی چیزوں کو بنانے کی صلاحیت اللہ نے انسان کو دیا ہے. یہ تمام چیزیں آپ کو جانوروں کے اندر نہیں ملیں گی. اور بہت ساری چیزیں ہیں جن چیزوں کے ذریعے سے یا جن ذریعوں سے اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو جانوروں کے اوپر برتری عطا کیا ہے، فضیلت دیا ہے، ان سے الگ قرار دیا ہے. انہی تمام چیزوں میں سے بنیادی چیز ہے لباس. یہ انسانیت کی شرافت کی دلیل ہے، اور لباس یہ انسان ہونے کی دلیل ہے. میں نہیں جانتا کہ انسان کے علاوہ کون سا جاندار ہے جو لباس پہنتا ہے. شاید آپ کو معلوم ہو، لیکن عام طور سے یہ جانا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جانور ہو گیا ہے، لباس نہیں پہنتا ہے، ننگا آ گیا ہے،
تو گویا یہ جو ہمارے سماج کے اندر بول چال میں استعمال ہوتا ہے یہ کہ جانور جو ہوتا ہے وہ لباس نہیں پہنتا ہے اور انسان جو ہوتا ہے وہ لباس والا ہوتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو فطری طور سے یا پیدائشی طور سے ایسا بنایا ہے کہ وہ ننگا رہنا پسند نہیں کرتا ہے. جانور کو ایسا، جانور کا معاملہ ایسا نہیں ہے. جانور کو کبھی آپ سطر چھپاتے ہوئے یا شرم و لحاظ کرتے ہوئے بہت کم دیکھے ہوں گے. بندر کے بارے میں مشہور ہے، لیکن بہرحال وہ سطر کے معاملے میں نہیں ہے، وہ غلط کام کے معاملے میں ہے. تو میرے بھائیوں، لباس ان انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے. اور کوئی دین یا دھرم کے بارے میں مجھے نہیں بات کرنی ہے. جو فطری دین ہے، جو اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا دین ہے، اللہ رب العالمین کا اتارا ہوا دین ہے، اس دین کا لباس حصہ ہے. لباس کیا ہے؟ کپڑا پہننا، سطر ڈھانکنا، سطر پوشی کرنا، یہ دین اسلام کا، دین فطری کا یہ تقاضا ہے اور اس کا حصہ ہے. اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آگے کے یعنی خطبات جمعہ کے اندر آتے رہیں گے. سب سے پہلے میرے بھائیوں، لباس کی اہمیت کیا ہے اسلام کے اندر؟ قرآن کریم کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنایا گیا ہے، کس آیت کی بنیاد پہ نبی بنایا گیا ہے سب کو پتہ ہے. سورہ علق کی 5 آیت اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے نازل کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق. سارے مسلمان کے بچے کو تک پتہ ہے. یہ پہلی وحی تھی جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی عظمت، اپنی کبریائی اور اپنی طاقت اور قوت کا اظہار کیا ہے. پہلی وحی کس کے بارے میں؟ اللہ رب العالمین کے تعارف کے بارے میں، اللہ رب العالمین کی خوبیوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت کے بارے میں. پہلی وحی اللہ کا تعارف. جو دوسری وحی آ رہی ہے، لباس کی اہمیت میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب دوسری وحی آ رہی ہے، دوسری مرتبہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے قرآن کریم کا حصہ لے کر آ رہے ہیں، تو اس میں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. آپ لباس کی اہمیت دیکھیں اسلام کے اندر کیا ہے. پہلی وحی اللہ کی تعارف پر، دوسری مرتبہ جب وحی آ رہی ہے تو کس بارے میں آ رہی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کمبل اوڑھ کے سونا، یا ایھا المدثر قم فانذر، لوگوں کو ڈرا دیجئے. جس راستے پہ لوگ جا رہے ہیں اس کا انجام بہت خطرناک ہونے والا ہے. شرک کی دلدل میں، توہم پرستی کے دلدل میں جو پھنسے ہوئے ہیں، اس کا انجام اچھا ہونے والا نہیں ہے. لوگوں کو بتا دو، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے، وثیابک فطہر. پہلی وحی کے اندر جو حصہ آ رہا ہے، اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھو. اسلام کے اندر صرف لباس کا تعلق اسلام سے صرف نہیں ہے. اسلام یعنی لباس کا جو تعلق ہے وہ انسانوں سے ہے. لیکن اگر کوئی انسان جانور بن جائے، کوئی انسان عریانیت کو پسند کرنے لگ جائے، ننگے پن کو پسند کرنے لگ جائے، کوئی دور ایسا ہے، کوئی زمانہ ایسا ہے جس زمانے میں لوگ ننگے رہنے کو، لباس نہ پہننے کو فیشن سمجھتے ہو تو سمجھتے ہوں گے، لیکن وہ جانور والا ایک رویہ ہے، انسانوں والا رویہ نہیں ہے. یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، اسلام کا اور انسانیت کا طریقہ نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں مسلمانوں کو چھوڑ دیجیے، مسلمانوں کے اندر اللہ رب العالمین کا شکر ہے، لباس کا کتنا اہتمام ہے. آپ غیروں کے یہاں پہ دیکھیں، 100 میں سے 1-2 کو چھوڑ کر کے باقی کوئی بھی انسان لباس کو اپنے بدن سے اتارنا پسند نہیں کرتا، یعنی ننگے پن کو، عریانیت کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے، وہ انجوائے کے لیے کسی کو سراہنا کر رہا ہے، کم لباس میں دیکھ کر کے خوش ہو رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو ذرا اس لیول پہ اتار کر کے دیکھیں تب پتہ چلے گا کہ یہ ننگے پن کو کتنا پسند کر رہا ہے. تو اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے لباس کی اہمیت یہ بیان فرمائی ہے کہ دوسری وحی میں اس کا حکم آ گیا ہے. بہت سارے برائیاں تھی سماج کے اندر، لیکن دوسرے ہی وحی میں اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھو. اور پھر جب نماز کے لیے مسلمان آتے ہیں تو اللہ رب العالمین کیا کہا؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد. ہر جب مسجد میں آؤ، نماز کا ٹائم ہو جائے تو تم کیا کرو؟ زینت اختیار کرو. زینت کے اندر لباس، ننگے پن ہو کر زینت نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیے.
ننگا ہو کر کے عریاں ہو کر کے یہ زینت نہیں ہوتی. اور زینت کا مفہوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سمجھایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آتے تھے تو کتنا خوبصورت کپڑا پہن کر کے آتے تھے, صاف ستھرا لباس پہن کر کے آتے تھے, خوشبو لگا کر کے آتے تھے, معطر ہو کر کے آتے تھے, جمعہ کے دن اسپیشل طور سے حکم ہے کہ غسل کر کے آیا کرے. تو یہ سب لباس سے متعلق اسلام کے حکامات ہیں میرے بھائیوں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام کے اندر لباس کی کتنی اہمیت ہے کہ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ دوسری مرتبہ جب جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو کہتے ہیں اپنا لباس اپنا کپڑا صاف ستھرا رکھیں. اور لباس کی اہمیت اسلام کے نظر میں کیا میرے بھائیوں؟ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لباس صاف ستھرا رکھو. جیسے نماز جبرائیل علیہ السلام آ کے سکھاتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آئے نا جبرائیل علیہ السلام, جبرائیل علیہ السلام آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھ کے بتایا 2 ٹائم پہ, کہا یہ نماز کا ابتدائی حصہ ہے اور یہ نماز کا اختتامی حصہ ہے, یعنی ٹائمنگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. تو جیسے نماز کیسے ادا کی جاتی ہے, روزہ کیسے رکھا جاتا ہے, حج عمرہ کیسے کیا جاتا ہے, یہ سارے مسئلے مسائل اور احکامات اللہ رب العالمین جیسے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کے آپ وسلم کو سکھاتا تھا, ایسے اللہ تعالیٰ لباس کے معاملے میں بھی آپ کو احکام اور مسائل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روشناس کراتا تھا اللہ رب العالمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار ہدیہ آ گیا لباس, قبا تھا, ریشمی قبا. ریشم اس وقت یعنی ناجائز نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نے ہدیہ میں دے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لباس جو قبا ٹائپ کر کے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن لیا. ریشم کا پہننا تھا کہ فوراً نکال دیا, اور وہ نکالنے کے بعد وہ جو لباس تھا ریشمی لباس وہ کس کو دے دیتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بھجوا دیتے ہیں. صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنے اور نکال دیے, اور صحابہ کرام سے کہاں رہا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اگر آپ نے پہنا اور فوراً نکال دیا تو اللہ کے رسول ایسا آپ نے کیوں کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب میں پہنا تھا تو جبرائیل آسمان پہ تھے, جب میں پہنا تھا تو جبرائیل آسمان پہ تھے, اور جب میں پہن لیا میرے بدن پہ آ گیا تو جبرائیل آسمان سے نیچے آ گئے. اور نہانی عنہ, جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کر دیا ریشمی لباس اس کو نکالو, میں نے فوراً نکال دیا. ریشمی لباس ہمارے لیے حلال نہیں ہے, مردوں کے لیے, مسلمان مردوں کے لیے ریشمی لباس جائز اور درست نہیں ہے. یہ منظر اتنا ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے, جو چیز آپ ناپسند کرتے ہیں وہ مجھے دے دیے ہیں. کیا آپ میرا ایمان اس لیول کا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو جو چیز پسند نہیں وہ مجھے پسند ہو جائے گی؟ جو آپ اتار کے پھینک دیں گے ناپسندیدگی کی وجہ سے, ناپسندیدگی کی وجہ سے آپ اس کو نکال کے پھینک دیں گے, میں پہن لوں گا. اللہ کے رسول آپ نے ایسا مجھے کیوں دے دیا؟ اللہ کے رسول میں ہی ملا تھا آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر وہ میں پہن لیا تو میری حالت فمالی, میری کیفیت کیا ہوگی, میرا انجام کیا ہوگا؟ ایک چیز اللہ کے رسول نے غصے میں نکال دیا صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ نے اس کو پہن لیا, میرا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ میں نے اس کو تم کو پہننے کے لیے نہیں دیا تھا, میں نے تو اس کو دیا تھا اس کو بیچ لو, بیچ کے پیسہ کر لو. اس کے بعد حضرت عمر, صحیح مسلم کی روایت ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قبا کو, اس لباس کو بیچا. کتنے کا بیچا ہوگا؟ 2000 دینار کا. کتنے کا؟ 2000 دینار کا. صحیح مسلم بألف درہم, 2000 دینار کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس ریشم کو ریشم کے لباس کو بیچا. میرے کہنے کا مطلب میرے بھائیو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جیسے نماز کا مسائل, روزے کا طور طریقہ اللہ تعالیٰ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے بتاتا تھا, ویسے لباس کے طور طریقے اور لباس کے حکام و مسائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا جاتا تھا. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ, بڑے پائے درجے کے صحابی ہیں, عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ, اللہ اکبر, وہ زعفرانی کلر کا کپڑا پہنے ہوئے تھے 2, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. دیکھیں لباس کے اہمیت کیا ہے اسلام کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کافی قریبی صحابی ہیں, ان کے اوپر زعفرانی کلر کا 2 لباس دو کپڑا ہے. اللہ کے رسول ایک دم غصے میں آ گئے, اور کیا الفاظ استعمال کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں نے تم کو حکم دیا ہے یہ زعفرانی کلر کا, زعفرانی معصفرین یہ لباس پہننے کا, تمہاری ماں نے تم کو حکم دیا؟ امرتک امک, کیا تمہاری ماں نے تم کو حکم دیا ہے؟ وہ گھبرا گئے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ. کہا اللہ کے رسول کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈھول دوں؟
کہا نہیں دھلو نہیں، اس کو جلا دو، احرقہما، صحیح مسلم یعنی ابو داؤد کی روایت ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی کچھ الفاظ ہیں، احرقہما، اس کو لے کے جلا دو. یعنی لباس کے حکام و مسائل اللہ تعالیٰ باقاعدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجتا تھا، اور سارے مسئلے مسائل پوری باقاعدہ آپ نماز یعنی لباس کی اہمیت آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تربیت کی جاتی تھی، ساتھ ہی ایک مرتبہ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، دروازے پہ سے واپس چلے گئے. دوسرے دن آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا کل آنے کے لیے، لیکن آپ آئے نہیں، میں انتظار کر رہا تھا. تو اللہ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں آیا تھا لیکن 3 چیزوں نے مجھے آپ کے گھر میں گھسنے نہیں دیا. 3 چیزیں ایسی تھیں جن چیزوں نے مجھے اندر جانے ہی نہیں دیا. وہ کیا چیزیں تھیں؟ ان میں سے ایک بنیادی چیز تھی دروازے پہ جو پردہ لگا تھا اس پہ کچھ نقش و نگار تھے، ڈیزائن وغیرہ بنے ہوئے تھے یا جاندار کی تصویر وغیرہ بنی ہوئی تھی. اس طرح کچھ الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کی وجہ سے میں نے کہا. اور بعد پھر کتا تھا اور 1-2 چیز اور تھی اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. تو میرے بھائیو دیکھیے کہ لباس بھی، کپڑا جو ہوتا ہے پردہ، یہ پردہ بھی لباس کا ایک حصہ ہے، کپڑا یہ بھی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اللہ تعالیٰ اس بات کی تعلیم دیتا تھا، ایسے ہی اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات دیے ہیں، محدثین نے بڑے اہتمام کے ساتھ اپنی کتابوں کے اندر، حدیث کی موٹی موٹی کتابوں کے اندر کتاب اللباس کا ایک الگ سے چیپٹر قائم کیا ہے. کتاب اللباس و زینہ، کوئی بھی آپ صحیح بخاری دیکھ ڈالیے، صحیح مسلم لے جی، ابو داؤد ترمذی سے حدیث کی وہ کتاب مکمل کتاب نہیں ہوگی علی فقہ الابواب جب تک اس کے اندر کتاب اللباس نام کر کے چیپٹر نہ ہو. اور پھر اس کے اندر لباس پہننے کا طریقہ، پہلے کون سی آستین ڈالنی چاہیے، نکالنے کے ٹائم پہ کون سے آستین نکالنا چاہیے، پہلے کون سا حصہ ڈالنا چاہیے، دوبارہ کون سا حصہ ڈالنا چاہیے، لباس کیسا ہونا چاہیے، کتنا لمبا ہونا چاہیے، کتنا چوڑا، کتنا ٹائٹ، یہ ساری چیزیں آپ کو کتاب اللباس کے اندر ملے گی. حتیٰ کہ اگر آدمی لباس پہننا ہے، عید والا صرف نہیں، پر ڈے روزانہ جو لباس پہننا، لباس پہنے تو کون سی دعا پڑھے، لباس نکالے تو کون سی دعا پڑھے، یاد ہے؟ یہ دعائیں تک اللہ کے رسول. آپ دیکھیں لباس کی اہمیت یہ ہے کہ لباس آدمی پہنے تو دعا پڑھ کے پہنے. الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. اور جب لباس نکالے تو دعا پڑھے بسم اللہ، لباس نکالے تو بسم اللہ پڑھے. تو یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ آسمان سے لباس کے احکام و مسائل بیان کر رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کیا جا رہا ہے. محدثین اپنی حدیث کی کتابوں کے اندر باقاعدہ ایک الگ سے چیپٹر قائم کیا ہے، اور فقہ کی کتابوں کے اندر بھی کتاب اللباس ایک اہم چیپٹر ملے گا جس کے اندر آپ کو ملے گا کہ کون سا کپڑا آدمی پہنے گا تو نماز ہوتی ہے اور کیسا کپڑا پہنے گا تو نماز نہیں ہوگی، کتنا موزہ پھٹا رہے گا تو وضو ہو جائے گا اور کتنا پھٹا رہے گا تو مسح نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں باریکیاں ملیں گی آپ کو، یعنی کوئی چیز آپ کو چھوڑا نہیں گیا ہے. 1 انگل کٹا رہے گا، 2 انگل موزہ پھٹا ہے تو کیا کریں گے، وہ جالی والا موزہ تو کیا کریں گے، چمڑے والا ہے تو کیا کریں گے، وہ سب لباس کے اندر آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں، ان تعلیمات کا محدثین نے اور فقہ نے بڑی اہمیت کے ساتھ اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا. میرے بھائیوں، تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ اسلام کے اندر لباس بڑی اہمیت کا حامل ہے. لباس کے مقاصد کیا ہیں، اسی چیز کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. لباس کیوں پہننا چاہیے، لباس پہننے کا مقصد کیا ہے؟ بھائی کوئی چیز کرتے ہیں نا ہم تو بے مقصد تو نہیں کرتے. اگر با مقصد ہم ہیں تو بے مقصد کوئی کام نہیں کرتے ہیں. یہ پنکھا اگر لگائے ہیں تو اس کا ایک مقصد ہوا دینا چاہیے. اے سی لگی ہے تو مقصد ہے کہ کولنگ ہونی چاہیے، ٹھنڈا ہوا دینا چاہیے. لائٹ اگر لگی ہے تو مطلب یہ اندھیرا دور ہونا چاہیے، مقصد ہے نا ہر چیز کا. تو ایسے ہی لباس کیوں پہننا چاہیے، لباس کا مقصد کیا ہے. یاد رکھیے گا یہ جو میں نے 2-3 مثالیں دیا ہے یہ ہماری نظر میں بڑا محبوب ہے جب تک ہوا دے رہا ہے. یہ اے سی بہت قیمتی ہے، بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جب تک وہ ٹھنڈی ہوا دے رہا ہے. یہ مائک بہت اچھا ہے، بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جب تک میری آواز ٹرانسفر اوپر کر رہا ہے. اور جس دن یہ ہوا دینا بند کر دیا، وہ گرم ہوا دینے لگ گیا، یہ میری آواز نہیں پہنچا رہا ہے، لائٹ اپنی کام نہیں کر رہا، میں کیا کروں گا؟ 10,000 12,000 کا خرید کے لایا تھا، 10 روپیہ 5 روپے میں کباڑی والے کو اٹھا کے دے دیں گے کیونکہ یہ اپنا مقصد پورا نہیں کر رہا ہے. ایسے ہی اگر لباس اپنا مقصد پورا نہیں کر رہا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے لباس پہننے کا حکم دیا ہے، تو یقین مانیے پھر اس لباس کا کوئی فائدہ. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد. لباس کا تعلق کس سے؟ اسلام سے نہیں ہے، صرف مسلمانوں کا لباس نہیں ہے. لباس کا تعلق انسانوں سے ہے. اگر وہ انسان ہے تو لباس پہنے گا، انسان نہیں ہے تو لباس نہیں پہنے گا. اگر وہ جانور ہے تو لباس
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ نبی نہیں ہوئے تھے تو ہم جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف لوگ کیسے کرتے تھے. اس ایک چلن تھا, عورتوں کو بھی اچھا نہیں لگتا تھا, سب برہنہ ہو کر, بدن پہ ایک بھی چندی نام کر کے کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا, پورا برہنہ, مرد عورت سب خانہ کعبہ کا طواف کرتے, اس کو عبادت سمجھتے تھے. لیکن چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر فطرت زندہ ہوتی ہے, اللہ رب العالمین نے ان کے اندر فطرت ڈال کے رکھا, وہ زندہ ہوتی ہے, لیکن اس کو ابھار نہیں پاتے ہیں, سماج کے غلط رسم و رواج میں ڈھل جاتے ہیں. کچھ عورتیں اس میں ہچکچاتی تھیں, لیکن کیا کریں, سب کا چلن وہی ہے, سب ایسے ہی چل رہے ہیں. تو جب زمانے جاہلیت کے اندر ایسا تھا کہ لوگ باقاعدہ اسپیشل حج کے ٹائم پہ یا عمرے کے ٹائم پہ یا طواف کے ٹائم پہ ننگے ہو کے طواف کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو تنبیہ کیا, جب تم مسجد آیا کرو تو زینت اختیار کر کے آیا کرو, صرف لباس پہن کر کے نہ آیا کرو, مکمل زینت کے ساتھ آیا کرو. تو اگر آج بھی افسوس یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت سے پہلے لوگ جانوروں جیسی زندگی گزارتے تھے. اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ جانور ہیں بلکہ جانور سے گئے گزرے ہیں. اس طرح اوریاں کر کے زندگی گزارنا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاتمہ فرمایا, اور اس وقت سے الحمدللہ آج تک یہ پورا ختم تھا. لیکن یہ 10-15 سال پہلے سے یا کچھ سالوں پہلے سے پھر لوگ ترقی کے منازل طے کرتے کرتے آسمان پہ اور ستاروں پہ اور چاند پہ جا کے منزلیں بنا رہے ہیں, وہاں جا کے زمینیں خرید رہے ہیں رہنے کے لیے. لیکن حالت یہ ہے کہ اخلاق کے اعتبار سے تنزلی کے اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ جانور بھی اتنا تنزلی کا شکار نہیں ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین بیان فرمایا, یا بنی آدم, اے آدم کی, یا بنی آدم, اے بنو آدم, آدم کی اولاد, قد انزلنا علیکم لباسا, ہم نے تمہارے اوپر لباس نازل کیا ہے. ہم نے تم کو کیا دیا ہے, لباس عطا کیا ہے. لباس اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے لباس بنتا ہے, جو اسباب اور ذرائع ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فراہم کیا ہے. لباس کا جو را میٹیریل ہے, یہ جو ہم کپڑا پہنے ہیں, اس کا جو را میٹیریل ہے کسی ایک بس کی بات نہیں بنا لے, صرف اللہ رب العالمین ہی کی بس کی بات ہے. اس کا ایک کھیتی ہوتی ہے جو ہم اچھے سے جانتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر لباس نازل کیا. لباس نازل کرنے کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے لباس بنتا ہے وہ اسباب اور ذرائع اور سورسز تم کو مہیا کیے ہیں. اور لباس نازل کیا, اس کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اندر پیدائشی طور سے وہ یعنی فطری شرم و حیا کا جذبہ رکھا ہے کہ جس شرم و حیا کی وجہ سے تم لباس کے خود محتاج ہو جاتے ہو, خود لباس کے طلبگار ہو جاتے ہو. بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو کچھ فکر نہیں ہوتی, جسے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کو, کتنے ایسے بچے ہیں جو چھوٹا انڈر ویئر پہنا کے باہر نکالو تو نہیں نکلتے. وہ بہت سارے لوگ, جس طرح آدمی رہتا ہے اس اعتبار سے اس کی عادت بنتی جاتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے شرم و حیا کا وہ جذبہ تمہارے اندر رکھ دیا ہے جس کی وجہ سے تمہاری اندر کی طلب ہوتی ہے, اندر کی تڑپ ہوتی ہے کہ تمہارے پاس لباس ہونا چاہیے, بدن کا یہ حصہ نہیں دکھنا چاہیے, تمہارے اندر کی آواز آتی ہے. تو اللہ نے بیان فرمایا, اے آدم کی اولاد, ہم نے تمہارے اوپر لباس نازل کیا ہے. کیوں لباس نازل کیا, اس کا مقصد کیا؟ پہلا مقصد یہ ہے یواری سوآتکم, لباس کا مقصد ہے تاکہ تمہارے بدن کے وہ حصے جو چھپانے کے قابل ہیں, چھپانے کے لائق ہیں, شرم والے ہیں, ان حصوں کو لباس چھپا دے. اگر آدمی لباس پہنتا ہے اور سطر اس کا نہیں چھپتا ہے, میں دوسروں کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں, میں دوسروں کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں, اگر آپ لباس ایسا پہنتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے سطر کھل جاتے ہیں, شرم والی جگہیں دکھائی دینے لگتی ہیں, چاہے آپ کا رکوع کا معاملہ ہو, چاہے سجدے کا معاملہ ہو, چاہے ہمارے گھروں کا معاملہ ہو, اگر ایسا لباس پہنتے ہیں جس سے ہماری صدر کھل جاتی ہے تو لباس کا مقصد پورا. تو پہلا مقصد لباس کا یہ ہے کہ سطر ڈھانپنا چاہیے, بدن کے وہ حصے جو ڈھانکنے کے قابل ہیں وہ ڈھانپنے چاہیے. دوسرا وہ ریشہ, اور لباس کا دوسرا مقصد یہ زیب و زینت اختیار کرنا. یہ تو اچھے سے جانتے ہیں, شادی بیاہ میں پارٹی وغیرہ میں ہم کیسے جاتے ہیں, اچھے سے اچھا لباس اور ہونا چاہیے. اسلام نے اس کی قدر کیا ہے, اسلام نے اس کی باقاعدہ قدر نہیں, اس کی ترغیب دیا ہے کہ اچھے سے اچھا لباس پہنو, عمدہ سے عمدہ لباس پہنو, فخر غرور ریا نمود کو ہٹا کر کے آپ سنجیدگی کے ساتھ جتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا وہ لباس پہنیے. اسلام نے روکا نہیں ہے. تو لباس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے, ننگے ہونے سے خوبصورتی پیدا نہیں ہوتی ہے.
ننگے ہونے سے عریا ہونے سے خوبصورتی نہیں پیدا ہوتی. وریشا لباس کا دوسرا مقصد یہ لباس پہنیں گے تو اس سے آپ کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی. اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا لباس کے مقاصد بیان کرتے ہوئے کہ ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا ہے جو تم کو گرمی سے بچاتی ہے. لباس کا دوسرا مقصد ہے موسم کی تبدیلیوں سے, موسم کے اونچ نیچ سے, موسم کے یعنی اتار چڑھاؤ سے اور لباس تمہاری حفاظت کرتا ہے. ہم نے نہیں دیکھا کہ گرمی میں مئی جون کے مہینے میں ہندوستان کے اندر کوئی سویٹر پہنتا ہو یا کوئی جیکٹ پہنتا ہو. پہنتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ ٹھنڈی دور کرنے کے لیے. تو ٹھنڈی کا لباس الگ, گرمی کا لباس الگ. گرمی کا لباس آدمی گرمی میں پہنتا ہے, پتلے کپڑے پہنتا ہے, کم پہنتا ہے تاکہ وہ اس کو یعنی گرمی زیادہ اس کو نہ لگے اور گرمی کی وجہ سے اس کی طبیعت نہ خراب ہو جائے. ٹھنڈی میں آدمی گرمی کے کپڑے نہیں پہنتا, ٹھنڈی میں انسان ٹھنڈی کے کپڑے پہنتا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. وہ لباس التقویٰ ذالک خیر, بہت اہمیت کا حامل یہ ٹکڑا. وہ لباس التقویٰ خیر, اللہ کا جو ڈر ہے نا وہ اصل ہے. یہ اصل میں ایک ایسا عنوان, یہ لفظ ایسا آ گیا ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی, ہماری بہت ساری بہنیں بھی ایسی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ جو پردہ ہوتا ہے وہ دل کا ہوتا ہے. پردہ ہوتا ہے دل کا ہوتا ہے. آنکھ وغیرہ کا پردہ, چہرہ وغیرہ کا پردہ کوئی ضروری نہیں ہے. پردہ تو اصل دل کا ہوتا ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے تیسرے نمبر پہ کہا ہے. پہلے نمبر پہ کہا لباس پہنو تاکہ تمہارے چھپنے کی چیزیں چھپ جائیں اور یہ تمہاری خوبصورتی کا ذریعہ ہے. اور تیسرا اللہ نے بیان فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر, اور تقوی والا لباس یعنی اندر سے تمہارے اندر تقوی ہونا چاہیے. لباس پہن کر کے, نقاب برقع پہن کر کے اگر تمہارے اندر تقوی نہیں ہے تو تم باہر جا کے جھلک جاؤ گی کہ تم اسلام والی نہیں ہو, تم مسلمان نہیں ہو. شائستگی تمہارے اندر نہیں آئے گی. تو یہ تقوی تو کمپلسری ہے, نمبر 1 پہ ضروری ہے. آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں تاکہ تم اسے نصیحت اختیار کرو. تو میرے بھائی عرض کرنے کا مطلب یہ کہ لباس کے مقاصد 3 ہیں. پہلا یہ کہ جو ستر ہے, جو چھپانے کی جگہ وہ چھپ جائیں. دوسرا یہ اسے زینت آنی چاہیے, مطلب یہ کہ میلا کچیلا, گندا وندہ, پھٹا وٹا کپڑا نہیں پہننا چاہیے, صاف ستھرا پہننا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو دیکھا وہی پراگندہ بال, پراگندہ کپڑا, میل کچیل والا کپڑا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا بہت زاہد قسم کے, بہت تقوی والے, بہت پرہیزگار لوگ, ایک ہفتہ ہو جاتا ہے 15 دن میں کپڑا نہیں دھلتے اور اسی کپڑے میں چلتے رہتے ہیں اور دیکھنے میں کبھی زندگی میں پرہیز بھی نہیں کرتے. یہ سب اسلام کے خلاف ہے میرے بھائیوں. اس طرح گندا رہنا, میلا کچیلا رہنا, ایک دم پھٹا پرانا, تو میں بولوں تو ابھی گیا زمانہ جو پرانا ہونے کے بعد پھٹتا تھا, اب تو مارکیٹ میں پھٹا ہی نیا ملتا ہے, پھٹا ہی نیا ملتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے خود لباس کی بڑی اہمیت بتایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ لباس انسانیت کا تقاضا کرتا ہے. اور چونکہ انسان جب لباس میں رہتا ہے نا تو اس کے اندر شرم رہتی ہے, اس کے اندر حیا زندہ رہتی ہے. جب لباس کے باہر جاتا ہے تو بے شرم ہو جاتا ہے, بے حیا ہو جاتا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو دوسری وحی میں لباس کا تذکرہ کیا ہے اس کی اہمیت کو شیطان سمجھتا ہے, ابلیس سمجھتا ہے کہ لباس کی اہمیت کیا ہے. اگر یہ انسان لباس میں رہے گا تو اس کے اوپر ہمارے بہت سارے داؤ نہیں چل سکتے. جہاں ہم نے اس کو لباس سے باہر کر دیا ختم, اب ہم کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ابلیس جو ہے سب سے عظیم ترین اس کا حربہ جو ہے انسانوں کو گمراہ کرنے کا, وہ لباس اس کے بدن سے نکلوا دینا ہے. اس کو اچھے سے پتا ہے چونکہ وہ ہم سے بڑا ہے, اس کی ایج ہم سے زیادہ ہے, وہ زیادہ تجربہ کار ہے, وہ ہر فن جانتا ہے کیسے کیا کرنا, وہ ہم سے زیادہ. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا انہو یراکم ہوا وقبیلہ, وہ ابلیس جو ہے, شیطان جو ہے تم کو وہاں سے دیکھ لیتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ پاتے ہو. تو بہت چال باز ہے. اس لیے شیطان کا ایک بہت بڑا حربہ انسانوں کو گمراہ کرنے کا یہ ہے کہ ان کے بدن سے لباس اتار دیا جائے. جب لباس اتار دیا جائے تو شیطان کو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا, ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بسا دیا. کہا پوری جنت تمہاری, جہاں چاہو جاؤ, جو چاہو کھاؤ پیو, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. بس ایک درخت تھا اسے منع کیا, واقعی ہم جانتے ہیں. شیطان نے کیا کیا؟ شیطان حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا, پھسلایا, دوست بن کر کے
خیر خواہ بن کر کے، جگری دوست بن کر کے، بھلائی چاہنے والا بن کر کے، بہت الگ طریقے سے سمجھاتے ایک دن ایسا آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اور شیطان کے بہکاوے میں، شیطان کے فتنے میں دونوں پڑھ کر کے وہ دونوں کیا کیے؟ اس درخت کا پھل کھا لیے۔ پھر کیا ہو معلوم ہے؟ لباس اتر گیا، جنت کا جو لباس تھا اتر گیا، کیونکہ جنت میں رہنے کا، جنت میں جانے کا کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے، جہنم کا کام کر کے جنت میں نہیں جا سکتے۔ صحیح کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے، غلط کام کر کے جنت میں، جب جنت میں جائیں گے تو جنت کی نعمت کہاں سے ملے گی؟ آدم علیہ السلام اور حوا کا دونوں کا اس درخت کا پھل کھانا کہ لباس اتر گیا، اب گھبرا گئے۔ یہ تو دیکھیے اس وقت کوئی نہیں تھا، یاد رکھیے گا، یعنی شرم و حیا انسان کی فطرت میں کیسے اللہ نے ڈال کے رکھا ہے، اور انسان لباس پہننے کو کتنا اندر سے اس بات کی چاہت کرتا ہے کہ جب لباس درخت کا پھل کھائے اور لباس اتر گیا تو اب یہ گھبرا گئے، کیا ہو گیا؟ ہم لوگ تو اوریا ہو گئے، جبکہ تیسرا کوئی انسان نہیں تھا۔ دونوں درخت کے پتے توڑے اور فٹافٹ اپنے شرمگاہ پہ ڈالنے لگے، اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے، چھپانے لگے۔ یہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بہرحال آدم علیہ السلام نے توبہ کیا، حوا نے توبہ کیا، اور دونوں کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، ان سے راضی ہو گیا۔ اس پورے واقعے کے بعد اخیر میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو نصیحت کیا ہے، یہ تو آدم علیہ السلام سے متعلق تھا نا، اب اسی واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو کیا نصیحت کر رہا ہے؟ آخری آیت، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اے آدم زادو، اے آدم کی اولاد، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈال دے، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ تمہارے باپ اور تمہاری ماں آدم اور حوا کو فتنے میں ڈال کر کے اس نے جنت سے نکلوا دیا ان دونوں کو۔ یہ تنبیہ ہم کو کیا جا رہا ہے۔ اب یہ تنبیہ، یہ نصیحت کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ تم آدم اور ابلیس کے واقعے کو اپنی زندگی میں ہمیشہ سامنے رکھو، کیسے کیسے پیتڑے بدل کر کے، کتنا جگری دوست بن کر کے، کتنے بہترین نعرے کے ساتھ، روشن خیالی، تہذیب، جدت پسند، ترقی اور نہ جانے آرٹ اور کلچر، کیا کیا نام دے کر کے تمہارے پاس آئے گا، اور اس کے بعد تم کو کیا کرے گا؟ تم کو فتنے میں ڈال دے گا۔ جس طرح تمہارا خیر خواہ ہو کر کے، اچھا بن کر کے، دوست بن کر کے تمہارے ماں باپ کو فتنے میں ڈالا، کہیں شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ کیسا فتنے میں ڈالا اللہ سے پوچھے کوئی کہ اللہ تعالیٰ آدم اور حوا کو، شیطان نے، ابلیس نے کیسے فتنے میں ڈالا؟ فتنے میں ڈالا تو کیا ہوا؟ اللہ نے آگے بیان فرمایا، يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، اس نے ان دونوں سے ان دونوں کا لباس اتروا دیا۔ یہ نہیں کہا کہ جنت درخت کا پھل کھلا دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم کے بیٹو لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کے بیٹو کہیں شیطان تم کو فتنے میں ایسے ہی نہ ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو فتنے میں ڈال کر کے جنت سے نکلوا دیا۔ اور کیا کیا اس نے؟ ینزع عنہما لباسہما، پہلا کام اس نے یہ کیا کہ ان کے دونوں کے لباس کو ان سے اتروا دیا۔ یہ مقصد تھا جنت کا پھل کھلانے کا۔ اس کے بعد جب دونوں کی لباس اتر گئے، لیوریہما سوآتہما، لباس کیوں اتروایا تھا؟ تاکہ دونوں ایک دوسرے کے شرمگاہ کو دیکھ سکے، اور وہ جب دیکھے تو گھبرا گئے۔ اب اس کے بعد شیطان کو کچھ کام کرنے کی ضرورت، جب بس اب آپ سوچ سکتے ہیں میرے بھائیوں، اگر آدمی عریا ہو جائے، یعنی ننگا ہو جائے، اور وہ چیزیں جو چھپانے کے لائق ہیں اگر وہ بازار میں کھلی لے کر گھومے، تو پھر شیطان کو اس کے پیچھے لگنے کی ضرورت ہے ضرورت؟ اس کا کام آسان ہو گیا۔ پھر کیا کیا ہوگا؟ کتنے اس کے شیطان کے کام آسانی کے ساتھ لوگ کرنے والے بن جائیں گے، ہم اور آپ اس کا صحیح سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ابلیس جو ہے، شیطان جو ہے، وہ سب سے پہلا جو فتنہ برپا کیا وہ لباس کے معاملے میں فتنہ برپا کیا۔ اور ہم کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ لباس کے معاملے میں شیطان سے ذرا ہوشیار رہنا، تمہارے باپ کی طرح، تمہاری ماں کی طرح کہیں وہ تم کو بھی جنت سے نکلوانے کا سبب نہ بنے۔ ہم تو جنت میں گئے نہیں ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم کو جنت سے محروم کرنے کا سبب بنے۔ اور یقیناً آج اس وقت سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ لباس کا فتنہ ہے۔
سب سے بڑا فتنہ کس شیطان نے کیا کھڑا کر کے رکھا ہے؟ لباس کا فتنہ کھڑا کر کے رکھا ہے. پوری دنیا ننگی ہو جائے اس کے خلاف کوئی آواز نہیں. پوری دنیا ننگی ہو جائے لوگ اس کو ترقی کہتے ہیں. پوری دنیا ننگی ہو جائے اس کو لوگ جدت پسند کہتے ہیں. پوری دنیا ننگی ہو جائے اس کو لوگ آرٹ کہتے ہیں. اس کو آزادی نسواں کہا جاتا ہے, اس کو آزادی حقوق نسواں کہا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی اپنا لباس پہننے لگ جائے, اپنے چھپانے والی چیزوں کو چھپانے لگ جائے, تو پوری دنیا کے اندر کوہرام مچ جاتا ہے. اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں شیطان اپنے مقصد میں کس حد تک کامیاب ہو گیا. انشاءاللہ اسی تعلق سے مزید گفتگو آئندہ کے خطبہ جمعہ کے اندر. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام بھائیوں کو اسلام کے تمام احکام و مسائل کو سمجھنے کے, خاص طور سے اس وقت جو وقت کا بہت عظیم فتنہ جان بوجھ کر کے برپا کے, کوئی نیا نہیں ہے, یہ فتنے ہمیشہ سے چلتے آ رہے ہیں, لیکن وقت کے حالات, وقت کے اعتبار سے, حالات کے اعتبار سے لوگ اپنا وقتی منفعت حاصل کرنے کے لیے, وقتی فائدہ اٹھانے کے لیے اس طرح کے شو سے چھوڑتے رہتے ہیں, اس طرح کے فتنے کو ہوا دیتے رہتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑا کردار میڈیا کا ہوتا ہے, جو ہم نہیں جانتے وہ ہمارے گھر میں میڈیا ہم کو پہنچا دیتا ہے, حالانکہ جاننا ضروری نہیں تھا. لہذا میرے بھائی عرض کرنے کا مطلب یہ کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان فتنوں کے دور میں اللہ تعالیٰ ہمارے دین, ایمان اور ہماری بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو, ہمارے جان مال کی حفاظت اللہ رب العالمین تو اپنے خاص رحم و کرم سے فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ. حي على الصلاة.